لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے، اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، اور بہت بڑی فضیلت دی ہے. یعنی نسل انسانی کی عزت و تکریم کا انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو، اور ملائکہ سے سجدہ کرایا. تو اگر آج دنیا میں ظلم، بدکاریاں، گھٹیا انسانوں سے بھری نظر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے سامنے شروع میں اسٹارٹنگ میں 4 بندوں کی مثالیں پیش کر دی ہیں گی جو عظمت انسانی کے زندہ جاوید ثبوت ہیں گے. اور ان مثالوں کو دیکھنے کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی دعویٰ کرے گا کہ انسان کے اندر خیر و عظمت کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور انسان کو آپ بظاہر دوسری مخلوقات کے مقابلے میں شکل و صورت میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر ہم دیکھیں ہماری جو چہرے ہیں گے ان پہ اگر اسکن نہ ہو خالی، تو ہماری صورت کیسی بدصورت ہو. اگر خالی ہڈیاں ڈھانچے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، اگر خالی بہت سے جانوروں کو دیکھیں صرف بال ہی بال ہوتے ہیں گے، تو اگر ہماری اسکن پہ بال ہی بال ہو تو وہ خوبصورتی بھی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت بخش رہا ہے، لیکن انسان ہے گا کہ وہ رددناہ اسفل السافلین، پستی کی طرف چلا جاتا ہے گا، برائیوں میں ملوث ہوتا ہے گا. اور انسان جب گرنے پہ آتا ہے گا تو جانوروں سے بھی زیادہ گرتا چلا جاتا ہے گا. برائیوں کو کرنے پہ آتا ہے گا تو ہر مخلوق کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے گا. جب شیطانیت پہ اترتا ہے گا تو شیطان کو بھی شرمندہ سا کر دیتا ہے گا. یہ انسان کا حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر ہدایت کے اجالے بھی رکھے ہیں گے، اور اسے کامیابی اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی دیا ہے گا. اس کے اندر اس کا نیکی اور بدی کی تمیز بھی رکھ دیے گی کہ وقتاً فوقتاً یہ صحیح ہدایت کا انتظام کر کے انبیاء اکرام کو بھی بھیجا ہے اس کی طرف کہ یہ صحیح راستے پہ رہے. اب اگر وہ اپنے شرف انسانی کو بھلا کر محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا رہے اور خود کو حیوانی سمجھتا رہے تو یہ اس کی مرضی ہے. جیسے آج کی دنیا میں ہے نا کہ میری مرضی کے نام پہ، تو پھر کسی لمٹ پہ نہیں رکتے. وہ جو لوگ اب خدا کا انکار کر دیتے ہیں گے، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں گے، تو ان کے پھر دیکھ لیں کہ کوئی لمٹس نہیں ہے، وہ کس طرح برائیوں کی طرف رذیل ترین درجے پہ جاتے ہیں گے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ نیک اعمال کریں ایمان لانے کے بعد. اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال، وہ یاد رکھیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی کیفیت ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے بعد نیک اعمال وہی ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے خالص کیے جائیں اور نبی کے سنت پر ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر بہترین جنتیں اللہ تعالیٰ تیار کر رکھی ہیں گی. اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اور انہیں دائمی وہاں پہ سائے اور خوبصورتی. یہاں پہ کیا آ رہا ہے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جو نہ کبھی ختم ہونے والا. ممنون جو ہے نا، نہ ختم ہونے والا، منقطع ہونے والا. من کہتے ہیں کہ میم نون نون احسان کو، اور کاٹنا کبھی نہ ختم ہونا، جس کا یعنی تعلق کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو ہمیں سوچنا ہے گا کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے سائے چاہیے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں جا کے پھر انسان کی شکلیں ہی بگڑ جائیں. آپ کبھی دیکھیں جلی ہوئی کوئی بھی مخلوق دیکھیں، اس کے مقابلے میں جلے ہوئے انسان کی شکل سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. ہم تو جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکا کے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی آپ دیکھیں جلا ہوا جانور جو انسان ہے، اگر انسان جل جائے تو اس کی شکل سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو جب وہ انسان اپنی اس سے ہٹ جاتا ہے گا، اپنی صحیح راست سے ہٹ جاتا ہے گا، تو اس کے لیے یہ انجام ہو سکتا ہے گا. اس کے برعکس اگر انسان اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان جائے اور اس کی بات ماننے لگے، اپنے خالق کی پہچان ہو جائے، تو وہ اس مذکورہ پستی سے باہر نکل آئے گا، اور اپنے شعور اور حواس سے کام لیتے ہوئے اپنے خالق کو، معبود کو پہچان لے، اور پھر محنت کرے اس کے راستے پہ. اپنے کردار اور عمل کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھالے، یعنی اعمال صالح کا پھر وہی بتا رہی ہوں کہ ایک تو اللہ کے لیے خالص ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر کیا گیا ذرا سا بھی عمل
اگر ایک نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سامنے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ خشوع سے پڑھ لی تو وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، حالانکہ وہ پڑھی اللہ ہی کے لیے جا رہی تھی، لیکن اگر اس نے ذرا سی چیز کو، کسی اور چیز کو بھی اس کو خوشی کا باعث بنا لیا تو وہ عمل قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے گا، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ عمل جو ہے پھر سنت کے مطابق ہو، کتنا ہی شوق ہو، کتنی محبت ہو اللہ سے، لیکن اگر ایک رکعت میں 3 سجدے کیے تو وہ رکعت آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات کو میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ عمل کیا جائے گا اور سنت کے مطابق کیا جائے گا، تو ایسے لوگوں کا جو ہے اجر وہ غیر ممنون نہ ختم ہونے والا ہے گا۔ اور فما یکذبک بعد بالدین، آیت نمبر 7 میں آ رہے گا، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے سزا و جزا کے انکار پہ، یعنی ایسا کون سی چیز ہے جو تجھے اس اللہ آخرت کے دن کے انکار پہ آمادہ کر رہی ہے کہ تو جھٹلا دیتا ہے گا کہ نہیں قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ تو ایسا بندہ جو ہے گا جو جھٹلاتا ہے گا ان سارے پیغام کو سن کر، ان ساری حقیقتوں کو جان کر سمجھ کر وہ جھٹلا رہا ہے گا، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے گا۔ جھٹلانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے گا کہ عمل نہ کرنا پڑے، تو جو سزا و جزا کو جھٹلا رہا ہے گا وہ اصل میں کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ہی لیے خسارہ کر رہا ہے گا، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے گا۔ اگلی آیت میں آ رہا نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے گا، لیکن اے انسان تو جھٹلا رہا ہے گا۔ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملے اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کی پھر سزا بھی دی جائے؟ تو یہ ایسی سیدھی سادی سی بات ہے جو ہر قسم کے عام ذہن میں انسان سمجھ سکتا ہے گا، ہر کوئی۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت تم جزا اور سزا کے دن کا انکار کر رہے ہو؟ تم انکار کر رہے ہو قیامت کے دن کا۔ ایک صاف سی بات، کلیئر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو جو بھی وہ عمل کر رہا ہے اس کو پوری طرح دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے پہ ظلم بھی کرتے ہیں گے۔ تو اصل میں تو آخرت کا دن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کا بدلہ دیا جا سکے، اچھے اعمال کرنے والوں کو اس کی جزا دی جائے اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کی سزا دی جائے۔ تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہم متقین کو، نیک لوگوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ انسان جس کے لیے ہر چیز بنائی گئی ہے، دنیا کی نعمتیں ہم اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن انسان کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بہترین دماغ اور عقلی صلاحیتیں دی ہیں جو تمام مخلوقات کے سے بڑھ کر دی گئی ہیں، اسی لیے ان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اور پھر ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، عبادت کے طریقے کر کے دکھائے، لیکن اگر پھر بھی انسان نہ مانے تو جن کے لیے سب کچھ بنایا ہے گا انسان کے لیے، اس نے بھی شکر ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے گا، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے گا۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے گا کہ یہاں پہ لیس اللہ باحکم الحاکمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر شہادت دینے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانک فبلا، کہ پاک ہے اللہ تیری ذات، کیوں نہیں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے گا۔ تو یاد رکھیں جس نے بنایا ہے وہ اسی کا انکار کر دیا جائے یا اسی کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہی بہترین فیصلہ کر کے بتائے گا۔ انسانوں سے خوبصورت شے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، آپ دیکھیں تو بہت سارے نظارے، بہت سارے چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو انسانوں سے زیادہ خوبصورت دکھتی ہیں گی دیکھنے میں، لیکن وہ عقل نہیں رکھتی۔ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مقام دے رہے ہیں گے احسنی تقویم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، تو عقل استعمال کریں اور اپنے خالق کو پہچانیں اور پھر خالق کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلیں ہم سب۔